السلام علیکم، میں ہوں عائشہ جہاں زیب اور ایک ذرا سوچنے دو میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہم ہر دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو سوچ میں مبتلا کر دیں، کچھ سوچنے پر مجبور کر دیں۔ آج بھی ایسا ہی ایک موضوع لے کر آئے ہیں جو ہر انسان کے لیے بڑا ویلیوبل ہے۔ ایک چیز ہے جسے انا کہتے ہیں اور ہر انسان میں پائی جاتی ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کا جادو چلتا ہے اور آپ سے کچھ نہ کچھ ایسا غلط ہو جاتا ہے، سرزد ہو جاتا ہے، جس کو بعد میں آپ پچھتاتے بھی ہیں، آپ اس پہ بہت نالاں بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھار آپ کو خود پر بھی غصہ آتا ہے اور کبھی کبھار آپ نادم بھی ہوتے ہیں، آپ کو شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ یہ انا ایک دم سے کیسے آتی ہے، ایک موج کی طرح آپ پر قابو پا لیتی ہے اور آپ سے کیا کیا کچھ کرا دیتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی احساس ہے؟ یہ کوئی آپ کی صفت ہے؟ کس کس میں کیسے کیسے پائی جاتی ہے اور کیسے اس کو قابو میں کیا جا سکتا ہے؟ اسی پر بات کریں گے عدیل ہاشمی۔ عائشہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کتنا اچھا آپ نے جملہ کہا، میں اش کر رہا تھا کہ آپ کو ہم سوچ میں مبتلا کر دیتے۔ بالکل، بڑی دلچسپ بات ہے یہ۔ بالکل۔ اور میں سوچتا ہوں کہ نوجوان جو ہے نا، یہ اتنا کم کیوں سوچتے ہیں؟ ہم انہیں موقع بھی نہیں دیتے سوچنے کا۔ نہیں، ہمارا ہرگز قصور نہیں، انہی کا قصور ہے بھائی، ہر قصور ہمارا تھوڑا ہی ہے۔ نہیں، ہم ان کے والدین کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کرتی ہوں گی، میں تو بہت موقع دیتا ہوں اپنے بچوں کو۔ بچپن میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچہ سوال نہ کرے۔ ہم اکثر ماں باپ کہتے ہیں یہ بچہ سوال بہت کرتا ہے، اب اتنا کون جواب دے اس کے سوالوں کا؟ تو ہم کہیں نہ کہیں بچوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کے سوالوں پر کہ اتنے سوال مت کرو یار۔ اچھا، پتہ نہیں کس کی بات کر رہی ہیں، ان کے بچوں کو میں جانتا ہوں وہ خوب سوال کرتے ہیں تو دوسروں کے بچے نہیں کرتے۔ لیکن یہ جو بات ہے سوال نہ کرنا، اس سے ہی بات شروع کرتے ہیں، پھر آئیں گے آگے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں اس پروگرام میں کہ ذرا باریک بات پہ گفتگو کریں۔ موٹی موٹی باتیں تو آپ کو معلوم ہی ہیں کہ سچ بولا کرو، کھانا وقت پہ کھایا کرو، وغیرہ وغیرہ، لیکن جو باریک بات ہے ادھر توجہ ہو اور ہم کہیں کہ یار یہ بہت جلدی یہ گتھی نہیں سلجھے گی۔ تو سب سے پہلے یہاں آ جائیں انا پہ آنے سے پہلے کہ ہم نے اگر کوئی بھی چیز سیکھنی ہے نا، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنے سے میری مراد ہرگز صرف یہ نہیں ہے کہ کاروبار ایسا ہو یا ڈالرز بہت سے ہوں یا بینک اکاؤنٹ ایسا ہو، کیونکہ پاکستان میں کسی سے کہو نا آگے بڑھنا ہے، اس کے ذہن میں صرف روپیہ پیسہ ہی آتا ہے۔ ایگزیکٹلی، گاڑی، روپیہ، پیسہ، گھر، اس کے علاوہ وہ آگے بڑھنے کو کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، نہ جانے کیوں۔ لیکن آگے بڑھنا، اندر بھی تو آگے بڑھنا ہوتا ہے، اندر جو گتھی ہے، اندر جو مسئلے ہیں ان کو بھی کچھ سلجھانا، وہ بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ لیکن پہلے ایک چھوٹا سا قصہ، کیونکہ اس کے بعد ہم آگے چلیں گے، اور یہ قصہ جو ہے یہ پلیٹو نے لکھا تھا، جس کو افلاطون کہتے ہیں۔ اور یہ جو افلاطون صاحب تھے، بڑے افلاطون تھے بھائی۔ یہ آپ دیکھیں 2-2.5 ہزار سال ہو گئے، آج بھی کسی نے کوئی بات کی عقل مندی کی تو کہتے ہیں تو بڑا افلاطون بنا پھرتا ہے۔ بالکل بالکل، آج بھی تو سوچیں وہ کیا شخص ہوگا جو آج سے 2-2.5 ہزار سال پہلے ایسی باتیں کرتا ہوگا۔ یہ ایک میں آپ کو چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں اس کا۔ اس سے پہلے کہ آپ قصے کی طرف بڑھ جائیں، مجھے یقین ہے کہ پلیٹو کا آدھے سے زیادہ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا۔ تو یہ تو پھر آپ کو معلوم کرنا پڑے گا، سارا ٹھیکہ آپ کی ایجوکیشن کا ہم نے تو نہیں لیا ہوا بھائی، ہم نے تو مختصر لیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا افلاطون کا تو پہلے تو اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی جائیں اور جو بھی استاد ہیں ان سے کہیں بھی ہماری فیس ریفنڈ کریں، آپ نے ہمیں قدیم یونان کا کچھ نہیں سکھایا۔ یا پھر ان کو مشکل میں ڈال دیں، ان سے پوچھ کے کہ فلسفی کیا ہے پلیٹو کی۔ یہ بھی، اور پھر جتنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر، جو مجھے اندیشہ ہے آپ کی شکل دیکھے کہ بہت سا وقت ضائع کرتے ہوں گے، اللہ کرے کہ نہ کرتے ہوں، پر مجھے اندیشہ ہے کرتے ہوں گے، تو پھر اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنانے کے اوپر بھی کچھ وقت صرف کریں اور دیکھیں کہ یہ صاحب کون تھے۔ اور 3 ساتھی تھے، ایک سقراط تھا، ایک پلیٹو تھا، اور ایک تیسرا کون تھا؟ سوکریٹیز، پلیٹو اینڈ اینڈ پہ بتاتا ہوں پھر آپ کو۔ افلاطون کی بات سنیں جو چونکا دینے والی بات ہے اور بڑی مشہور ہے یہ بات، اور یہ جو قصہ ہے چھوٹا سا، اس کو کہتے ہیں ایلیگوری آف دا کیو، یعنی غار کے بارے میں ایک تمثیل یا ایک خاکہ یا ایک مشابہت۔ تو افلاطون صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ تصور کریں کہ ایک غار ہے، اس میں کچھ لوگ زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں اور وہ کہیں جا نہیں سکتے، اور نہ جانے کب سے بندھے ہوئے ہیں، شاید پیدا ہی وہاں ہوئے ہیں، کون جانتا ہے۔ اور ان کا جو چہرہ ہے وہ غار کی دیوار کے اوپر ہے اور غار کا دہانہ ان کے پیچھے ہے، تو وہ مڑ کر دیکھ بھی نہیں سکتے۔
ان کو صرف دیوار کے اوپر کچھ نقش نظر آتے ہیں, کچھ سائے نظر آتے ہیں. جب دن چڑھتا ہے تو سورج پیچھے ہوتا ہے, تو ان کو اپنا سایہ دکھائی دیتا ہے دیوار کے اوپر. کبھی کوئی جانور گزر جائے تو ان کو اس کا سایہ دکھائی دیتا ہے, کبھی کوئی پرندہ ہو تو اس کا سایہ دکھائی دیتا ہے. لیکن ان کی پوری زندگی اس دیوار کے اوپر بنتے بکھرتے سایوں میں ہی گزری ہے. اب کسی طریقے سے کوئی ایک اس میں سے شخص ہے جس کی زنجیر ٹوٹتی ہے یا وہ کھول لیتا ہے اور وہ آزاد ہو کے تو غار چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے. تو جب باہر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں تو چرند پرند بھی ہیں اور گھاس بھی ہے اور ندی نالے بھی ہیں اور جھرنے بھی ہیں اور سورج بھی ہے اور درخت بھی ہیں اور بادل بھی ہیں. بڑا حیران ہوتا ہے. پہلے تو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتی, پھر آہستہ آہستہ وہ دیکھتا ہے کہ ارے ایک پوری دنیا ہے باہر. وہ کچھ گھنٹوں دنوں کے بعد واپس آتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ وہ کیا دیکھ کر آیا تھا. کوئی ساتھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا, کیونکہ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا ہوتا. نہ صرف یہ کہ اس کی بات نہیں مانتے, بلکہ جب وہ اصرار کرتا ہے اس بات کا کہ میں خود دیکھ کر آیا ہوں, میں چھو کر آیا ہوں, میں پانی کو ہاتھ لگا کر آیا ہوں, میں پھل کھا کے آیا ہوں, تو وہ جو ساتھی ہیں وہ اس کو دھتکارتے ہیں جیسے وہ ایک پاگل ہے یا دیوانہ ہے یا ہوش کھو بیٹھا ہے. یہاں تک ہے بس یہ قصہ. تو میرا سوال آپ سے پہلے یہ ہے کہ زندگی کے کتنے ایسے معاملے ہیں کہ جس میں آپ ان لوگوں کی مانند ہیں جو زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں اور آپ صرف سائے کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ کی پوری دنیا اتنی ہی ہے. اور جب کوئی شخص, کوئی تعلیم, کوئی خیال, کوئی تصور باہر سے آیا ہے اور اس نے آپ کو آ کے ایسے کہا ہے کہ دیکھو کچھ اور بھی ہے, تو آپ نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے بھائی, دیکھو میرے سامنے تو دیوار ہے, میں تو بس یہی دیکھتا ہوں. یا آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جس نے کسی طریقے سے وہ زنجیر توڑی اور وہ باہر گیا یا باہر گئی اور کچھ اور اس نے دیکھا, تجربہ کیا, مشاہدہ کیا, اور پھر اس نے کہا کہ ارے میں تو یہ سمجھی بیٹھی تھی کہ بس یہی کچھ ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. آپ اس میں سے کون سے والے ہیں اور ہم اس میں سے کون سے والے ہیں؟ یہ دلچسپ سوال ہے. یہ جو بات میں نے کی, کیونکہ اگلی جو بات ہم نے کرنی ہے گفتگو, اس میں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے, بلکہ شاید ہر لمحے, کہ بھائی کون سے نقطۂ نظر سے ہم بات کو دیکھ رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بندھے ہوئے ہیں زنجیروں میں, ان خیالات کی, ان تصورات کی, اس جہالت کی جو کبھی ہم نے اس پہ سوالیہ نشان اٹھایا ہی نہیں, اور بس کسی طریقے سے جو کچھ ہمیں کہا یا سنا یا ذہن میں آیا بس ہم اس کے اسیر بن کے رہ گئے. یا ہم تیار ہیں کہ زنجیر کو توڑیں اور باہر جا کر دیکھیں کہ اس دنیا سے باہر ایک دنیا ہے, اور چاہے میری آنکھوں میں درد ہو, چاہے مجھے باہر جا کے خوف آئے, اس کے باوجود میں دیکھوں تو صحیح باہر کیا ہے. اور یہ آخری ایک بات, یہ جو یہ شخص باہر گیا تھا, یہ تو گیا ہوگا 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر, اس کے بعد کتنی بڑی دنیا ہے وہ تو اس کو معلوم بھی نہیں ہوگی. تو یہ اس تصور کے بعد اب آگے چلتے ہیں. دیکھیے پانی جو ہے اس میں بہت ایک جادو کی سی اس کی خوبیاں ہیں, اور وہ یہ ہے کہ انسانی ذہن, انسانی فہم جہاں تک ہے, ہم کسی ایسی لائف فارم کو نہیں جانتے جو پانی کے بغیر زندہ رہ سکے. تو سورج کے بغیر تو بہت سارے آبی جانور رہ سکتے ہیں, پانی کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. یہ ایک خوبی ہے پانی کی. پانی کی خوبی ایک اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ اگر ساکن ہو یا منجمد ہو یا جامد ہو تو وہ گندا یا خراب ہو جاتا ہے. جو بہتا پانی ہوتا ہے, جس کو روانی سے بہتا ہے, وہ صاف بہتا ہے. یہ بھی ایک خوبی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ قدرت نے یہ ہمیں اشارہ دیا ہے, زندگی بھی ایسے ہی ہوتی ہے. اگر آپ کی زندگی جو ہے وہ بس ایک جگہ پہ ہے, منجمد ہے, ساکن ہے, جامد ہے, تو اس میں ایسی ہی کچھ بیماریاں آ جائیں گی جو کھڑے پانی میں آ جاتی ہیں. تو زندگی جو ہے اس کو بھی روانی ہی میں ہونا چاہیے. کبھی اس میں اتار چڑھاؤ ہے, کبھی کوئی نئی بات ہے, کبھی کوئی ایسے آپ نے موڑا ہے, لیکن آگے چلنا چاہیے زندگی میں, جس کو ہم سیکھنا بھی کہتے ہیں, لرننگ بھی کہتے ہیں, آگے بڑھنا بھی کہتے ہیں. اور کوئی شرط یہ نہیں ہے کہ جب آگے جائیں گے تو کوئی چوٹ نہیں لگے گی. بھئی چوٹ بھی لگے گی, ناکامی بھی ہوگی, کامیابی بھی ہوگی, پورا کچھ ہوگا. اب یہ طے کر لیتے ہیں ایک لمحے بھر کے لیے کہ آگے جانا ضروری ہے. تو آگے تو جانا ہی چاہیے, ایموشنلی بھی, ایجوکیشن میں بھی, کریئر میں بھی, رشتوں میں بھی, محبت میں بھی, کسی کی مدد کرنے میں بھی آگے تو جانا ہی چاہیے. تو آگے جانے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں, سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ بھی رکاوٹوں کو تو ہٹاؤ میرے آگے سے. مجھے کہیں جانا ہے, اگر بھاگ کر وہاں جانا ہے تو بھئی جوتے پہن لو, پیٹی کس لو, دھیان رکھو, اینک لگاؤ, تب بھاگتے ہوئے جاؤ گے نا. اگر جوتے بھی نہ ہوں, اینک بھی نہ ہو, لائٹ بھی نہ ہو, تو میں کیسے آگے جاؤں گا؟ یہ جو آگے بڑھنے میں جو ایک چیز انسان کے آڑے آتی ہے, اور بھی ہیں لیکن آج ایک پہ گفتگو ہوگی, اس چیز کا نام ہے انا.
تو یہ جو تمہید میں نے باندھی یہ پہلے اس لیے کہ ہم نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ہم نے زندگی میں آگے تو جانا ہی ہے بھائی، کیوں نہیں جانا؟ کون سی قوم، کون سا خاندان، کون سا شخص ایسا ہے جو کہتا ہے مجھے آگے نہیں جانا؟ وہ کون ہے؟ کیوں نہیں جانا آگے؟ آگے جانے کا رخ کیا ہے وہ اپنا اپنا ہے، وہ آپ خود طے کریں کہ آپ نے کہاں جانا ہے، پر آگے تو جانا ہے۔ تو ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہمارے آگے جانے میں ہے اس کا نام ہے انا۔ اس پہ کچھ بات کریں گے اور دیکھیں گے بھئی یہ کون ہے جو ہمارے پیروں میں وہ زنجیر باندھے ہوئے ہے جس کا ذکر افلاطون نے کیا تھا، اور اس زنجیر کو تو کھولیں ہم تاکہ ہم قدم اٹھا کے آگے بڑھ سکیں۔ اس پہ کریں گے بات، لیکن ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ذرا سوچنے دو، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ایگو یعنی انا کے اوپر، کیسے گرہ باندھ دیتی ہے اور آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ جی عدیل ہاشمی، پہلے تو اس کی ڈیفینیشن کچھ طے کیے لیتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں اللہ نہ کرے کہ ایسا موقع آیا ہو، لیکن مجھے شک ہے کہ آیا ہوگا، یا کم سے کم آپ نے دیکھا ہوگا اپنے دوستوں میں یا خاندان میں یا کہیں کہ کوئی چھوٹی سی بات پہ کوئی چپکلش ہو گئی ہے دو دوستوں میں یا خاندان میں دو لوگوں میں، اور کچھ دیر میں وہ کچھ بات بھڑک کے بڑی ہو گئی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بات تو اتنی سی تھی، لیکن کسی ایک نے یا دونوں نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا۔ یہ بہت عام اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ ارے بھائی تم نے کیوں اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا؟ وہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں میں نے کیا، یہ تو اصول کی بات ہے، اور بس یوں گھومتے رہتے ہیں ایک اندھے کنویں میں اور حل نہیں کوئی نکلتا۔ تو پہلے ایک لمحے کے لیے دیکھیں کہ یہ انا بلا ہے کیا بھائی، اب یہ کون ہے، تاکہ معلوم ہو کہ بھائی اس کو تو کہیں چھپا کر رکھو۔ دیکھیے، اگر آپ میں سے کسی کو یا مجھے عائشہ کو غیر صحت مند حد تک، مضر حد تک یہ شک ہے یا یہ یقین ہے کہ میری ذات بہت اہم ہے دنیا کے لیے، غیر صحت مند حد تک کہ مجھے جو کچھ ملا اس سے زیادہ ملنا چاہیے، مجھے روپیہ پیسہ زیادہ ملنا چاہیے، مجھے توجہ زیادہ ملنی چاہیے، مجھے لائکس اور تھمز اپ زیادہ ملنے چاہیے، میری تعریف زیادہ ہونی چاہیے۔ عدیل، اس کی ایک سپرلیٹو فارم ہے جس میں یہ لگتا ہے کہ جو اگلے کے پاس ہے وہ بھی میرے پاس ہونا چاہیے، جو اس کو ملا ہے وہ بھی مجھے ملنا چاہیے، جو کام، جو فالوورز یا لائکس جو اس کو مل رہے ہیں وہ میں ڈیزرو کرتا یا کرتی ہوں۔ یہ اس کی ایک اور سپرلیٹو فارم ہے، سپر ایگو۔ جی، اور یہ ایک ایسی بھوک ہے کہ یہ ختم ہوتی نہیں، تو پھر قدرت جو ہے وہ کبھی کبھی آپ کو وہ دے دیتی ہے، تو پھر کیا چاہیے؟ پھر مجھے اور چاہیے، اب اور لائکس چاہیے یا اور تنخواہ چاہیے یا اور بڑا عہدہ چاہیے۔ تو یہ کبھی نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے۔ یہ جہاں پہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ ہاں اب جو مجھے یہ ایک تلاش ہے یا بھوک ہے یا ہوس ہے، یہ غیر صحت مند ہے، یہ ان ہیلتھی ہے میرے لیے، یہ مضر ہے میرے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انا کے اندر وہ غبارے کی طرح بہت پھونک بھر دی۔ بالآخر تو ہم مٹی کے بنے ہوئے پتلے ہیں نا، بالآخر تو عام بشر ہے نا، بالآخر تو عام لوگ ہیں نا۔ تو اپنے ذہن میں اپنے آپ کو اہمیت ضرورت سے زیادہ دے دینا اور پھر اس میں اور ہوا بھرتے جانا، یہ ہے ایگو۔ اب اس کے نقصانات کیا ہیں؟ لیکن پہلے ایک دلچسپ بات، اور یہ جو ایک شرارت میں کرنے لگا ہوں عائشہ کے ساتھ، یہ میں آپ کے ساتھ بھی کروں گا، تو آپ کے پاس ابھی کچھ لمحے ہیں یہ سوچنے کے لیے۔ تو عائشہ، آپ کا جو تجربہ ہے، مجھے کوئی ایسی ایکسپیرینس مجھے بتائیں کہ جب آپ کو کسی وجہ سے کوئی کام اچھا مل گیا یا کچھ لوگ ایسے ملے کہ وہ آپ کی تعریف کی، جس سے آپ کی انا جو ہے نا وہ ذرا کچھ پنپنا شروع ہو گئی ہو، اور آپ نے ایک لمحے کے لیے یا زیادہ کچھ محسوس کیا ہو کہ ارے یار دیکھو میں جو ہوں نا، میں تو ایک شہزادی ہوں اور شہزادی مہر نگار ہوں، اور پھر بعد میں خیال آیا ہو ارے میں کیا کر رہی ہوں اپنے آپ کے ساتھ، زمین پر آ جاؤ۔ کبھی ایسا ہوا؟ جی بالکل، نیا نیا خبرناک کرنا شروع کیا تھا، اور جب آپ اپنے کام سے کبھی گروسری لینے یا کپڑے لینے ویسے ہی نکلتے ہیں اور نئی نئی ریکگنیشن ہوتی ہے، تو آپ، میں اپنی بات کر رہی ہوں، مجھے باقیوں کا نہیں پتہ، تو آپ کو نا ایک عجیب سی خوشی بھی کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لگتا ہے کہ شاید پہچانے جانا میرا کوئی رائٹ ہے۔ لیکن ایز سون ایز دیٹ ہیپن، جتنی جلدی وہ مجھ میں پنپی وہ چیز، اتنی جلدی میں نے خود کو ایک آدھ لگا کر تو خود کو واپس زمین پر بٹھا لیا کہ یہ تمہارا رائٹ نہیں ہے، یہ بس اس لیے ہے جب تک یہ کرسی ہے تب تک آپ کے پاس یہ ایک موقع ہے۔ اس کے آہستہ آہستہ لوگ پہچاننا بند کر دیں گے، لوگ تصویر لینا بند کر دیں گے، گو کہ وہ ابھی تک نہیں ہوا، لیکن جتنی پہلے وہ ایک دم سے ایگو بوسٹ ہوا تھا نا، یا جتنا آپ کہہ لیں کہ انا کو ایک تقویت ملی تھی، وہ اب نہیں ہوتی۔
اور وہ بہت جلد ہی میں نے اس کے غبارے میں سے ہوا نکال دی تھی. اور کبھی ایسے بھی ہوا کہ وہ جو ہوا ہے وہ کسی اور نے نکالی ہو, کوئی تجربہ ایسا ہوا ہو یا کہیں پہ کچھ ایسا ہوا ہو کہ اس کی وجہ سے آپ کی انا جو ہے وہ ایسے چکنا چور ہوئی ہو اور آپ نے کہا ارے؟ ہاں, ایک آدھ بار ایسا بھی ہوا کہ مجھے امید تھی کہ ہم پہچانے جائیں گے اور یہ چیز بڑے آرام سے مطلب بہت اسموتھلی ہو جائے گی, لیکن وہ نہیں ہوا. اور نہیں ہوا تو بڑی حیرت بھی ہوئی اور لگا کہ یار یہ مجھے کیوں نہیں پہچان رہے اب. تو وہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسے, لیکن اس کو برا نہیں منایا. میں نے یہی سوچا کہ یہ اللہ نے ایک طریقہ رکھا ہے تمہیں واپس زمین پہ لانے کا, تو تم یہ مت سمجھو کہ تمہارا رائٹ ہے کہ تم پہچانے جاؤ اور تمہیں کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے. تو لائن میں لگو جیسے لوگ لگتے ہیں اور اپنا کام کرو جیسے لوگ کرتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ہی تمہیں پہچان کر تمہاری آئیڈینٹی کے حساب سے تمہیں ایک سپرلیٹو طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ کوئی پہچانے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اسپیشل نہ ٹریٹ کرے. تو پھر مجھ سے بھی یہی سوال کریں تو بتائیے, آپ کے ساتھ تو یقیناً اس سے بہت زیادہ ہوا ہوگا کیونکہ آپ تو پچھلے 70-100 سال سے کام کر رہے ہیں. میرے ساتھ یہ ہوا کہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے میں نے ایک فلم کی, ایک ہی فلم کی ویسے میں نے, اس میں رول تھا میرا ٹھیک ٹھاک سا. نام بھی بتائیں اس فلم کا. میرا نام نہیں اپنا نہیں. فلم کا نام ہے بچانا. اچھا. اور میں نے اس میں ولن کا رول کیا. نہ کریں. ہاں, میرے اندر ایک سیاہ ولن بھی چھپا ہوا ہے, وہ کبھی کبھی باہر نکلتا ہے. اچھا. ہاں. تو وہ اس فلم کی شوٹنگ تھی ایک نہایت خوبصورت جزیرے پہ جو افریقہ سے دور پانی کے بیچ میں خوبصورت ترین جگہ ہے, اور وہ ہے موریشس. تو اب آپ تصور کریں کہ مجھے شوق تھا میڈیا میں, تو 2 لوگ جانتے بھی ہیں اور مجھے فون آیا کہ وہ فلم آپ نے کرنی ہے اور وہ 1 مہینے کی شوٹنگ ہے, لیکن چونکہ میں ولن ہوں تو میری شوٹنگ 10 دن کی ہی ہے. تو وہ پورے مہینے یا جتنے بھی دن تھے میں جزیرے کے اوپر ہوں, اور خوبصورت جزیرہ ہے وہ, بالکل لگتا ہے جنت کا نمونہ ہے, اور میرا کام 10 دن کا ہے, تو بیچ میں دن فری بھی ہیں, اور 5 اسٹار ہوٹل ہے اور سامنے بیچ ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دیکھو میں جو ہوں نا, میں اصل میں انسانیت کے لیے ایک تحفہ ہوں. دیکھو میں تو ٹام کروز ہوگا گھر میں, اصل میں تو میں ہوں. تو دماغ خراب ہوا ہے کیونکہ اتنے مہنگے کھانے اور یہ وہ پورا ڈرامہ, 10 لوگ ہیں شوٹنگ پہ, اور اوپر چھتری رکھی ہوئی ہے کہ کہیں جلد خراب نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ. پانی لائیں آپ کے لیے؟ نہیں ہاں, اس قسم کی چیزیں, کھانا پینا. اچھا, اس دن میرا دن جو تھا شوٹنگ کا آف تھا, تو میں آرام سے اٹھا 10-11 بجے, اور میں نے دیکھا کہ اتفاقاً غسل خانے میں میرا جو ٹوتھ پیسٹ ہے وہ ختم ہو گیا. تو میں نے فون کیا, نیچے اٹینڈ نہیں کیا فون کسی نے. میں نے کہا اچھا بھائی چلو, میں ہوں تو ویسے شاہنشاہ عالم, لیکن چلو میں نیچے اتر کے سڑک کے بالکل سامنے ایک سٹور ہے چھوٹا سا جہاں سے یہ چیزیں ملتی ہیں ضروریات کی, وہاں سے ایک ٹوتھ پیسٹ لے لیتا ہوں. حالانکہ میں جب پیر رکھوں گا زمین پہ تو پیر میرے میلے ہو جائیں گے, لیکن چلو کوئی بات نہیں, کبھی کبھی زمین پہ چلنا چاہیے عام لوگوں کے ساتھ. تو میں آرام سے تیار ہو کے میں دکان میں گیا. اچھا, وہ جو دکاندار ہے وہ کوئی پاکستانی تو ہے نہیں, اس نے نہ کچھ اشتہار دیکھے ہوئے, نہ اس کو پی ٹی وی کا پتہ ہے, اور مجھے شبہ ہے کہ اس کو نقشے کے اوپر پاکستان بھی نہیں پتہ ہوگا. وہ تو اسی جزیرے پہ پلا بڑا ہے, 20-22 سال اس کی عمر ہے, وہ زبان خدا جانے کون سی بولتا ہے. میں نے اس کو کہا کہ وہ ٹوتھ پیسٹ دے کے, یہ ٹوتھ پیسٹ دے دیا, تو اس نے ایسے لا کے ٹوتھ پیسٹ رکھ دیا. اب جب میں نے ایسے ٹٹولا تو میں, چونکہ میں سٹار تھا بہت بڑا اور تحفہ انسانیت کے لیے, تو میں اپنا والیٹ تو چھوڑ آیا ہوں لاپرواہی میں اپنے ہوٹل کمرے میں. کوئی بات نہیں بھائی, ساری دنیا جو ہے نا یہ میری جاگیر ہے, ہاں جانتی ہے مجھے, اور اس کی تو خوش قسمتی ہے کہ میں بنفس نفیس اسی دکان میں آیا ہوں. تو میں نے اس سے وہ ٹوتھ پیسٹ لیا اور کہا کہ میں ابھی سامنے ہوٹل سے لے کے آتا ہوں, $1-2 تھے یا 1-2 سینٹ تھے جو بھی تھے. تو اس نے مجھ سے ٹوتھ پیسٹ واپس چھین لیا اور واپس رکھ دیا, اور بڑے پیار سے کہا بغیر دیکھے دھتکا کہ اپنی زبان میں کہ پیسے دے کے لے جانا. اچھا, وہ تقریباً کوئی 12 آنے کا ٹوتھ پیسٹ ہوگا بھی. مجھے خیال ہے کہ دیکھو میں بڑا بنا فن خان بنا پھرتا ہوں, ترم خان, اور یہ ہو گیا, اور 10 لوگ آگے پیچھے ہیں, لیکن جب میرے پاس وہ کچھ روپے نہیں ہیں, اس کو نہیں معلوم کہ میں کون ہوں. بھائی وہ $2 دو گے تو ٹوتھ پیسٹ لے جانا, نہیں لو گے تو جاؤ اور پیسے لے کر کے آؤ. مجھے لگا کہ ارے, لیکن یہ ایک ریالٹی چیک ہوتا ہے انسان کا کہ جب آپ اوپر جاتے ہیں بہت زیادہ تو پھر ایسے قالین ہٹتا ہے نیچے سے. اور اس میں 2 کام ہو سکتے ہیں, یا تو انسان اس سے سیکھ لے کہ ارے ہاں بھائی ہم سب انسان ہیں تو زمین کے پاس پاس ہی رہو, یا انسان جو ہے وہ اس دوسرے کے خلاف ہو جائے کہ اس نے مجھے نہیں پہچانا. ایسے بھی بہت سے لوگ ہوں گے کہ جن کے ساتھ جب قدرت ایسے کرے تو بجائے یہ کہ وہ سیکھیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے ایسے کیا اور مجھے عزت نہیں ملی, یا مجھے لائکس نہیں ملی ہیں, مجھے فلاں فلاں نہیں ملا. اس کو مجھ سے کوئی پرسنل گرج ہوگا جو اس نے مجھے ٹوتھ پیسٹ نہیں دی. کیا وہ جانتا نہیں مجھے, کیا آدمی ہے بھائی, وہ مجھے نہیں جانتا. تو رہ رہا ہوں میں,
تو اس بات کو 10 سال ہو گئے لیکن وہ سبق مجھے نہیں بھولا. یہ جو چیز ہے کہ جہاں پہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو اس طرح فیڈ کریں کہ آپ عام آدمی سے اپنے آپ کو بلا کسی وجہ کے بالا تر یا برتر یا اعلیٰ اور عرفا سمجھیں, بالکل بغیر قابلیت کے. اور آپ یہ دیکھیے, مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ذہن میں آپ کے ہیروز کون ہیں. ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن میں کوئی 2-3 ہیروز لے کر کے آئیے, ان کا تعلق کسی شعبے سے ہو, دنیا کے کسی خطے سے ہو, کسی دور سے ہو. آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو بھی مارکا ہے ان کا, اس میں ایک جو عنصر ہوگا وہ انکساری ہوگی. بے شک, کیونکہ جب تک آپ میں انکساری نہیں ہوگی آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. وہ جو بات ہم نے کی تھی آگے بڑھنے کی, اس کے لیے چاہیے یہ کہ یہ جو انا ہے جس میں انسان اپنے آپ کو غیر ضروری اہمیت دے دیتا ہے. کچھ اہمیت ضروری بھی ہے کہ بھی مجھے اپنی صحت کا خیال کرنا ہے, وہ تو اہم ضروری ہے, لیکن جو غیر ضروری ہے جس کے بعد آپ محسوس کریں کہ میں ملکہ عالیہ ہوں یا شاہین شاہ پاکستان ہوں, یہ جب مائنڈ سیٹ آتا ہے تو یہ تباہی کی طرف پہلا قدم ہے. آپ دنیا کی تاریخ میں جو بہت مضبوط ترین آمر گزرے ہیں, میں آمریت والے آمر سے کہہ رہا ہوں, اس میں ہٹلر ہوگا, اسٹالن ہوگا اور بہت ہیں, یہ عام لوگ تھے, یہ کوئی بادشاہ نہیں تھے, یہ عام لوگ تھے. اور یہ کچھ اپنی قابلیت پہ, کچھ حالات کی وجہ سے, کچھ سیاست کی وجہ سے, کچھ قسمت سے, یا آہستہ آہستہ بہت اوپر چلے گئے. لیکن انہوں نے دھیان نہیں کیا اپنی ایگو کا, اور انہیں یہ خیال آتا رہا, اور ان کے آس پاس لوگوں نے بھی اس کو ہوا دیتے رہے اس خیال کو کہ آپ تو پتہ نہیں کیا ہیں, آپ تو مسیحا ہیں, اور اوپر جاتے گئے. اور پھر آپ انجام دیکھیے بالآخر کہ کیا ہوا. اور یہ کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں قصے کہانیوں میں بھی کہ قدیم مصر میں اور بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ جنہوں نے اس کا خیال نہیں کیا اپنی انا کا, ان کے ساتھ بالآخر کیا سلوک کیا قدرت نے. تو وہ تو تاریخ کا حصہ ہے. لیکن عام زندگی میں تو کوئی بادشاہ نہیں ہوں, نہ ہی میں کوئی افلاطون ہوں. آپ میں سے شاید کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے, لیکن ادھر توجہ ضرور رکھیں کہ جب بھی کامیابی ہوتی ہے یا 4 لوگ تعریف کرتے ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر تعریفیں آتی ہیں, او لکنگ سو بیوٹیفل, ہائی یو آر سو گارجس, تم تو چاند کا ٹکڑا ہو, تو ہم ایک دم زمین سے کچھ 4 انچ اوپر ہو جاتے ہیں کہ واقعی میں چاند کا ٹکڑا ہوں اصل میں, بلکہ وہ چاند میرا ٹکڑا ہے, میں کیا چاند کا ٹکڑا ہوں گا. ادھر توجہ دیں. ایک دلچسپ چھوٹی سی چیز, اور اگر شاعری نہیں پڑھتے تو پڑھا کریں. 2 وجوہات ہیں پڑھنے کی شاعری, ویسے تو بے شمار وجوہات ہیں. ایک وجہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اس ملک کا خواب جس شخص نے دیکھا تھا وہ شخص شاعر تھا. تو یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ ایک شاعر کا تصور ہے یہ. ارے کوئی سیاستدان نہیں تھا, وہ کوئی کاروباری شخص نہیں تھا, وہ سارے شعبے چھوڑ کے ایک شاعر کے حصے میں یہ بات آئی. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اور وہ شاعر بھی کوئی معمولی شاعر نہیں تھے. وہ تو ایک تو یہ وجہ شاعری پڑھنے کی وجہ اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس شخص کو ماہر نفسیات کی چوٹی کا ایک شخص سمجھا جاتا ہے, اس کا نام ہے سگمنڈ فرائڈ. اس کا ایک جملہ ہے, اور سگمنڈ فرائڈ نے انسانی ذہن کے اندر جا کے ایسی ایسی چیزیں دریافت کیں جو پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا. جب پہلے زمانے میں کوئی شخص عجیب باتیں کرتا تھا یا بہکی ہوئی باتیں کرتا تھا, تو اس کے علاج کے لیے یہاں چوٹ لگا کے تو خون بہتے تھے کہ شاید یہاں سے بیماری نکل جائے گی. تو مینٹل ہیلتھ کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, نفسیات کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, وہ سگمنڈ فرائڈ نے دیا. اس کا ایک جملہ سن لیجئے شاعروں کے حق میں. سگمنڈ فرائڈ یہ کہتا ہے, ایوری ویئر آئی گو ان دا ہیومن مائنڈ آئی سی دیٹ اے پوئٹ ہیز بین دیئر بیفور می. انسانی ذہن میں جہاں جہاں بھی جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ایک شاعر مجھ سے پہلے یہاں آ کے یہاں کی کیفیت بیان کر گیا. آپ دیکھیے کہ شاعروں کے پاس کیا گر ہوتا ہے. میں نے ذکر اس لیے کیا کہ ہمارے بہت ایک مشفق دوست بھی ہیں اور نہایت قابل دوست بھی ہیں, اور جتنے اچھے وہ آدمی ہیں اس سے زیادہ اچھے وہ شاعر ہیں. ان کی ایک نظم طویل ہے, اس کا صرف ایک بند آپ کو سنایا دیتا ہوں, پھر آگے چلیں گے. عدیل زیدی صاحب کی نظم ہے, اس کا عنوان ہے پیار کرتے رہو. تو ایک بند سن لیجئے جو انا سے متعلق ہے. عدیل زیدی صاحب کہتے ہیں کہ سب کی سنتے رہو, پیار کرتے رہو اور کچھ نہ کہو. گر انا یہ کہے دل نہ مل پائیں گے, اس پہ مت جائیے, کھوٹی ہے یہ انا, اس سے کچھ نہ بنا. بس خدا کی طرح سب کی سنتے رہو, پیار کرتے رہو اور کچھ نہ کہو. تو یہ جو انا ہے نا, یہ کھوٹی ہے. یہ
ایک قصہ آپ کو میں نے اور سنانا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ لے رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ایک ذرا سوچنے دو میں آج ہم انا کی گتھیاں کھول رہے ہیں. جی عدیل ہاشمی. عائشہ ایک بہت دلچسپ بات ہے. آپ لوگوں میں سے کچھ ساتھی شاید ایسے بھی ہوں کہ جو سوچتے ہیں کہ بھی فلاں کام کرنا ہے، میں نے کوئی ہنر سیکھنا ہے، یا میں نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، یا میں نے شادی کرنی ہے، اور اس کے بارے میں بہت ڈینگیں مارتے ہوں گے، اور کچھ عرصے بعد ملو تو پتہ لگتا ہے کہ ڈینگیں ہی ماری تھی، کام تو کوئی ہوا نہیں. وہیں کے وہیں. یہ بھی ایگو کی ایک نشانی ہے. اس پہ ایک دلچسپ کہانی سن لیجیے. ہمارے یہاں ہم تو ریاست پورے ملک کو کہتے ہیں نا، لیکن امریکہ والے جو ریاست یا اسٹیٹس اپنے صوبوں کو کہہ لیجیے ایک لحاظ سے کہتے ہیں، تو ان کی 50 یا 51 اسٹیٹس ہیں. اس میں 2 اسٹیٹس جو ہیں ان کی، ایک نیو یارک اور ایک کیلیفورنیا، یہ سب سے بڑی ہیں، تو یہ بہت اہم ہے. جیسے پاکستان میں جب سیاسی دنگل ہوتا ہے تو پنجاب بہت اہم ہوتا ہے، تو اس طرح امریکہ میں جب الیکشن ہوتا ہے تو کیلیفورنیا اور نیو یارک یہ بہت اہم ہوتی ہیں، ادھر سب کی نظریں ہوتی ہیں. تو یہ بات ہے 1934 کی. تو کیلیفورنیا ایسی ریاست ہے جس کو گولڈن اسٹیٹ بھی کہتے ہیں. وہ نہایت خوبصورت بھی ہے، بڑی بھی ہے، اور اس کی یہ خوبی یہ بھی ہے کچھ سال پہلے ایکٹر آرنولڈ شوارزینیگر جو تھے وہ وہاں کے گورنر منتخب ہوئے تھے. یہ وہ اسٹیٹ ہے. 1934 میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا اپٹن سنکلیئر. انہوں نے طے کیا کہ میں نے گورنر بننا ہے، جیسے یہاں پہ چیف منسٹر ہوتا ہے وہاں پہ گورنر ہوتا ہے، اور میں نے کیلیفورنیا کے جو مسائل ہیں اس میں غربت ہے اور توانائی ہے اور ایجوکیشن، یہ میں نے حل کرنا ہے. تو یہ اپٹن سنکلیئر صاحب نے پھر ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب جب چھپی تو وہ ہاتھوں ہاتھ بک گئی. اور اس میں انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے کیلیفورنیا کی ریاست سے غربت کا خاتمہ کیسے کیا تھا. ہاؤ آئی ایریڈیکیٹڈ پاورٹی ان کیلیفورنیا. اور وہ ہاتھوں ہاتھ بک گئی. لوگ خریدی ہوگی لوگوں نے. ماں سوائے کیلیفورنیا میں رہنے والوں کی ہر کسی نے وہ کتاب پڑھی امریکہ میں اس زمانے میں. دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کتاب انہوں نے الیکشن میں کھڑا ہونے سے پہلے ہی چھپوا دی تھی، اور چھپوائی ماضی کے بارے میں کہ میں یہ کر چکا ہوں، ابھی الیکشن بھی نہیں جیتا، وہ گورنر بنے بھی نہیں، تو پتہ لگا کہ وہ تو الیکشن ہی ہار گئے. اس کے بعد کبھی الیکشن لڑے ہی نہیں وہ. اور وہ جو باتیں لکھی ہوئی تھیں وہ سب ان کے ذہن میں ان کی انا کی اختراع تھی، وہ ساری کی ساری ہوئی نہیں تھی وہ. تو جب نفسیات میں انہوں نے کہا کہ یہ کیا حرکت کی ہے، یہ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ کرکٹ کے ورلڈ کپ سے پہلے ہمارا جو کپتان ہو کرکٹ کا وہ یہ کتاب لکھ دے کہ میں نے ورلڈ کپ کیسے جیتا، اور پھر پتہ لگے اس کو چوٹ لگی، وہ تو کھیلا بھی نہیں ورلڈ کپ. تو عقل دنگ رہ جائے گی کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، یہ کیا کیا تم نے. انا یہ کراتی ہے کہ جو کام آپ نے کرنا ہوتا ہے یا جو شوق ہوتا ہے، جب اس کے بارے میں آپ گفتگو شروع کر دیں یا ڈینگیں مارنا شروع کر دیں تو توانائی وہاں چلی جاتی ہے، اور وہ جو توانائی ہے جو کام میں لگنی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے یہ بھی ایک طرح کی انا کی تسکین ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ خاموشی سے، وہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں نا کہ جب کسی بات کا یا کام کا ٹھان لو تو ذکر نہ کرو اس کا، بس کام کرو چپ کر کے، ڈنڈورا نہ پیٹو. بالکل اس کا بالکل چپ کر کے کام جب ہو جائے کام پھر جا کے بتا دینا کبھی میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ بھی ایک انا کی تسکین کا ایک طریقہ ہے کہ اس کام کے بارے میں ایکشن نہ لیے جائیں، صرف گفتگو کی جائے. اور آپ کو کتنے سیاستدان، کتنے استاد، کتنے کھلاڑی، کتنے لوگ ملیں گے جو بیان بازی اور وعدے کرنے میں کتنے آگے ہیں، اور جب کچھ عرصے کے بعد پوچھو گے بھائی وہ سب کچھ کدھر ہے تو پتہ لگے وہ کہیں بھی نہیں ہے. آپ نے زندگی میں ایسے نہیں کرنا. ہمارے خاندانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں بڑے بوڑھے جو کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ گریڈ لیا اور تم پاس ہو گئے تو ہم تمہیں گاڑی دلا دیں گے، تمہیں بائک دلا دیں گے. اور پھر اس کے بعد جب آپ وہ گریڈ لے لیتے ہیں زور لگانے کے باوجود تو وہ آپ کو نہ گاڑی ملتی ہے نہ آپ کو بائک ملتی ہے. وہ بس ہوا کی باتیں ہیں، ہوا میں ہی چلی جاتی ہیں. اور جب کبھی ان کو کنفرنٹ کرو، ان سے پوچھو کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا اب یہ دلواؤ، تو ارے یہ سچ میں تھوڑی کہا تھا، یہ تو بس کہنے کی باتیں تھی، کہنے کی باتیں تھی، اس نے اچھے طریقے سے نہیں کیا، اتنے نمبر لینے کو کہا تھا اتنے نہیں لیے، اتنے لیے. تو اس میں عذر نکالنا شروع ہو جائیں گے. تو کبھی اگر اپنی بات پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر اس کے بارے میں بات ہی کیوں کرنی. جی تو اس لیے آخری ایک بات وہ یہ ہے کہ ہر وقت یہ جو اناج ہے ہمارے اندر، یہ ہر وقت اس طاق میں ہے کہ میں سر اٹھاؤں. اسی لیے سوشل میڈیا پہ لوگ اپنی تصویریں لگاتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں تو میری انا کو تسکین پہنچے. اگر آپ کو شوق ہے تو ضرور لگائیے، پر یہ جان لیجئے
کہ انا کی تسکین تو کہیں نہیں ہے اس میں. کیا آپ واقعی دوستوں کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ تو 100 بسم اللہ. اگر انا کی تسکین ہے اور آپ کی انا پھول رہی ہے تو اس کو ذرا چیک میں رکھیں, کیونکہ یہ جو بلا ہے یہ بڑی ہوتی چلی جائے گی. اور پھر جب کوئی بڑی چیز یا کوئی کام کرنے کی ٹھان لیں تو بالکل اس کے بارے میں گفتگو بند کر دیں, کام کر کے دکھائیں. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز, کہ جو آپ کا کام ہے وہ زیادہ اونچی آواز آئے گی اس کی بجائے اس کے کہ آپ وہ کام کریں. تو یہ جو انا ہے اس کو کینڈے میں کیسے رکھنا ہے, اس کو باندھ کے کیسے رکھنا ہے, اس کے بھی کوئی طریقے بتا دیجیے. یہ تو آپ نے آج شام کو بستر پہ جا کے بیٹھنا ہے اور اپنے اندر جھانکنا ہے ایسے اپنے گریبان میں, اور دیکھنا ہے بھی وہ کہاں کہاں ہے جہاں پہ میں اپنے آپ کو بہت ہی میں کرتا ہوں بکرے کی طرح, اور کہاں میں نہیں کرتا. اور کہیں کہیں تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ دوستی اپنی ہوتی ہے, ہمیں اپنے آپ کو ہلکی سی تھپتھپی بھی دینی ہوتی ہے, کبھی دل گھبراتا ہے, کبھی ہمیں حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے. لیکن کہاں پہ یہ ایسی ہے کہ یہ مضر ہو رہی ہے, وہ کون سی جگہ ہے؟ اور اگر آپ کو وہ جگہ نہیں ملتی تو بڑے بڑے فلم سٹارز, بڑے بڑے راک سٹارز کی زندگی دیکھ لیجئے, جن کو خدا نے اتنا روپیہ پیسہ بھی دیا, عزت بھی دی, شہرت بھی دی, لیکن پیٹ نہیں بھرا ان کا. ارے بھائی اور کیا چاہیے؟ نہیں اور چاہیے, مجھے اور چاہیے, اپنے آپ کی تعریف اور چاہیے. اور بالآخر دیکھیے ان کا انجام کیا ہوا. اب آپ کے کچھ سوال لیں گے, لیکن میرا آپ سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جیسے عائشہ نے اپنی وہ جو انا تھی اس کا ذکر کیا, میں نے بھی بتایا آپ کو, تو کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ کہیں کسی سائیکلوں کی دکان پہ, سڑک پہ, بس میں, دفتر میں, اسکول میں, کہیں کوئی ایسی بات ہوئی ہو کہ جس میں آپ نے محسوس کیا ہو کہ بھی میں تو بڑا فن خواہ بنا پھرتا تھا بھائی, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, جیسے عام آدمی ہیں ویسا ہی ہوں. یہ ضرور بتائیے گا. جی عائشہ. جی جناب, میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ انا کو آپ کیسے اپنے کینڈے میں رکھ سکتے ہیں, خود کو بار بار یہ بتا کر کہ میں عام انسانوں جیسا ہی ہوں, کوئی بڑی چیز نہیں کی میں نے. اگر آپ نے زندگی میں کچھ اکمپلش کیا ہے, اگر آپ نے انٹرپرنور ہیں یا کوئی رائزنگ سپر اسٹار ہیں یا اسپورٹس پرسنالٹی ہیں, یا اپنے اسکول, اپنے ادارے میں کوئی لیڈرشپ کوالٹیز آپ کے اندر ہیں اور آپ کسی بڑے عہدے پر فائز ہیں, تو خود کو بس بار بار یہی بتائیں کہ میں اور باقی تمام لوگ ہم سب ایک بڑے سسٹم کا حصہ ہیں, اور ہم اس سے آپ کی جو انا ہے وہ پھولے گی نہیں, اس سے آپ کا جو غرور ہے, جو آپ کو غرور آ جاتا ہے آپ کے اندر, وہ نہیں آئے گا. تو اب ہم چاہیں گے کہ جو لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں, یہاں میرا خیال ہے یہاں کوئی سوال کرنا چاہتا ہے, ادھر سوال کے لیے ہمیں مائک اور اگر دیجیے. تب بھی غرور آ جائے تو آپ عائشہ سے ملنے, یہ ایک لمحے میں آپ کی انا کے ساتھ وہ سلوک کرے گی کہ وہ پاش ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ نے بات مجھ سے کی تھی, ہم نے شروع میں بات کی کہ 3 تھے وہ فلاسفرز, سوکریٹیز, پلیٹو اینڈ ایرسٹوٹل. ویل ڈن. ارسطو. جی جناب. میم کویشچن میں یہ کرنا چاہوں گا, ایسے کون سے عوامل ہیں جو انا پر اثر انداز ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ ایسے کون سے عوامل ہیں جو انا پر اثر انداز ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں؟ یہ تو ان سے ہی پوچھنا چاہیے کہ کیا کرتے ہیں, کیا آپ بتائیں. کمال ہو گئی بھائی, کون سے عوامل ہیں جو انا پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ اگر تو اس کو پھلانا ہے تو آپ خود کو یہ بتائیں گے کہ میں جو ہوں وہ دنیا سے بہت کوئی اعلیٰ و عرفہ چیز ہوں, میرے علاوہ تو اور کوئی ہے ہی نہیں, پیدا ہی نہیں ہوا دوسرا کوئی. اور آپ خود اپنی انا کو پھلاتے چلے جائیں گے, بڑا کرتے چلے جائیں گے. اگر آپ نے اس کو چوٹ کرنی ہے انا کو, تو آپ خود کو یہ بتائیں گے کہ بھائی میں وہی ہوں, انہی ماں باپ کی اولاد ہوں, میرے اور بھی بہن بھائی ہیں, ہم ایک ہی جگہ سے آئے ہیں اور ہم سب مطلب ایک ہی یونیورس کا حصہ ہیں, اور کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے میرے اندر, کوئی میں ارسطو نہیں ہوں, کوئی میں. اور اگر ان کی بھی ہسٹری کے بارے میں یا ان کے بارے میں پڑھا جائے تو وہ لوگ بھی بہت گراؤنڈڈ لوگ تھے. وہ لوگ بالکل ایسے نہیں تھے جیسے ہم تھوڑی سی ہوا لگنے پر ہم آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں. کیوں جی؟ میں تو بغیر ہوا کے آسمان پہ چڑھ سکتا ہوں. لیکن میں نے ایک اور پیرائے میں جواب دینا ہے آپ کی اس بات کا, جی. اور وہ یہ ہے کہ آپ تصور کریں کہ آپ ایک بہت بڑے اور دنیا مانتی ہے, اور آپ ایک شاعر ہیں, اور آپ کی کئی کتابیں جو ہیں وہ شائع ہوئی ہیں, اور لوگ ہیں آپ کی تعریف کرتے ہیں, اور آپ کے بارے میں دنیا جہاں میں محافل منعقد ہو رہی ہیں, آپ کو انعام مل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, لکھا پڑھا جاتا ہے آپ کے بارے میں. ٹھیک. اور آپ حیات ہیں, تو آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ بھی دیکھو میں جو لکھتا ہوں کمرے بیٹھ کے, دیکھو اس کا کتنا شہرہ ہوتا ہے, کتنا چرچا ہوتا ہے. تو آپ کی جب کتاب چھپے گی تو آپ اپنے کسی شعر کو لے کے اس کا عنوان چن لیں گے, بالکل ٹھیک. لیکن ہمارے ایک شاعر تھے فیض صاحب, انہوں نے یہ نہیں کیا. تو فیض صاحب کا جب دیوان چھپا تو اس کی 2 خوبیاں تھیں, اور بھی ہیں پر یہ 2 خوبیاں جو آپ کے سوال سے متعلق ہیں.
فیض صاحب نے کبھی میں کا لفظ اپنی شاعری میں استعمال نہیں کیا. انہوں نے لفظ استعمال کیا ہم, تاکہ اس میں میری ذات نہ آئے, ہم سب آئیں. ہم آ گئے تو گرمی بازار دیکھنا, ہم دیکھیں گے, میں دیکھوں گا نہیں, ہم دیکھیں گے. اور ان کا جو دیوان ہے اس کا عنوان ہے نسخہ ہائے وفا, اور یہ جو مصرے کا ایک حصہ ہے وہ پورا مصرع ہے تالیف نسخہ ہائے وفا کر رہا تھا میں, یہ مرزا غالب کا شعر ہے, اس کا ہے. تو فیض صاحب نے اپنے دیوان کا عنوان بھی خود نہیں چنا, وہ چونکہ غالب سے بہت متاثر تھے تو کہا کہ چونکہ اصل استاد وہ ہے تو اس کے نام پہ ہونی چاہیے میری کتاب. تو جب اتنا بڑا کوئی شخص, اتنا بڑا شاعر ہو اور اس کی انکساری ایسی ہو کہ وہ اپنی ہی کتاب کا عنوان کسی اور کا رکھے, خود نہ رکھے, تو پھر ہم آپ کون ہیں؟ ہم آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں. جی اور کوئی ساتھی اور کوئی قصہ ضرور شیئر کریں جو میں نے ابھی بتایا. نہیں, وہ آپ سوال کریں نا کہ کون سا ایسا قصہ ہوا آپ کی زندگی میں جہاں آپ کی انا کو ٹھیس پہنچی. کیا تو تھا, آپ متوجہ نہیں تھی کیا؟ میں تو متوجہ تھی, میں نے تو بتایا, ان سے پوچھنا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں یہ بتانا چاہوں گی قدرت نے بھی ہماری انا کو کنٹرول کرنے کا ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے. واہ. جیسے ہی انسان اونچی اڑان اڑتا ہے, اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے کے اس کو یاد دلاتا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے بلکہ میری ذات ہے, اور پھر انسان اپنی اوقات پہ آ جاتا ہے. جو عقلمند لوگ ہوتے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کر لیتے ہیں, اور جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں انا پرست لوگ ہوتے ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں, لائک شیطان. جیسے شیطان نے غلطی کی اور وہ اکڑ گیا, اور انسان بھی سیم اسی طرح سے اگر وہ اپنی اکڑ میں آ جاتا ہے تو نقصان اٹھا لیتا ہے, اگر اسے سبق حاصل کر لیتا ہے تو اپنی اوقات پہ آ جاتا ہے. واہ. اچھا, کبھی آپ کے ساتھ ایسے ہوا کہ ذرا سی آپ میں اکڑ آئی ہو اور پھر گھر میں کسی نے یا ہمسائی نے یا خالہ نے یا پھوپھی نے کہا کہ ارے بھائی ایسے نہیں, دیکھو تمہیں جو کھانا بنایا تھا اتنا اچھا نہیں تھا وہ, اور آپ نے کہا ارے میں تو کچھ اور سوچ رہی تھی؟ سم ٹائم ہو جاتا ہے, لائف میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤن تو آتے ہیں, لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے قریب اگر کر لیتا ہے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ انسان انا سے دور ہی رہتا ہے. بہت اچھی بات ہے, کیونکہ عاجزی جو ہے وہ سب سے بڑی آپ کی کامیابی ہے, اور جتنے عاجزی آپ میں آئے گی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اونچا آپ کو کرتا جائے گا. اچھا جی, ہم سوال آگے. سوال یہ ہے کہ اگر انا بڑی ہو تو اس کا کیا نقصان ہے؟ میری بہن آپ خود اتنی مہین پیاری سی ہیں, کتنی بڑی ہوگی آپ کی انا, جگہ ہی نہیں ہے بڑا ہونے کے لیے. تو اب یہ تو آپ غلط بات کر رہے ہیں, انہوں نے سوال کیا, جواب دیں آپ. آپ دیں جواب, میں نے تو جواب. بھائی انا بڑی ہو, انسان منہ کے بل جا گرتا ہے بیٹا. سب سے پہلا نقصان اور نشاندہی دونوں ایک سی ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کی گروتھ یا پروگریس یا سفر ہے نا زندگی میں وہ رک جائے گا. یس. تو آپ فوراً دیکھیں کہ کیا میں آگے بڑھ رہی ہوں, کیونکہ آپ دیکھیں جن لوگوں کی انا بڑی ہوتی ہے انہیں جب کوئی پتے کی بات, کوئی گہری بات, کوئی سمجھداری کی بات, کوئی نئی بات کی جائے تو ان کا پہلا رد عمل اس کو ہوتا ہے کہ اس کو دھتکار دیں یا روک دیں اس بات کو, ریجیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں تمہیں کیا پتا, مجھے پتا ہے. ان کا ذہن بالکل پختہ ہو گیا ہوتا ہے کسی بارے میں, وہ کوئی اور تجزیہ کرتے ہی نہیں ہیں, اپنی ذات اور اپنی فہم اور عقل کو نیچے کر کے انکساری سے کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو ایک نقصان تو یہ ہے, وہ تو نقصان آگے جا کر ہے کہ جب چوٹ لگتی ہے وہ تو آگے جا کر ہے, لیکن وہاں تک پہنچتے پہنچتے جو بڑھنا ہے, آگے بڑھنا, وہ انٹلیکچولی ہے یا کاروبار میں ہے یا رشتوں میں ہے یا محبت میں ہے, وہ رک جاتا ہے. تو وہ تو نہیں رکنا چاہیے. تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہے بھائی میرے خیال میں. جی میرا سوال یہ ہے کہ اپنی انا کو کیسے قابو میں رکھ سکتے ہیں؟ بتائیں بھائی, آپ نے بہت قابو میں رکھا ہوا ہے, میں نے تو کھلا چھوڑا ہے اپنی انا کو, آپ نے قابو میں رکھا ہوا ہے, تو بتائیں کیسے قابو میں رکھا؟ میں نے کوئی بالکل ایسا کوئی میں نے کلیم نہیں کبھی کیا, بولڈ کلیم کہ میں نے کوئی اپنی انا کو قابو میں رکھا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ جب آپ اپنی انا کو قابو میں کرنا چاہیں تو میں کرنی بند کر دیں, اپنی جو بھی زندگی میں کامیابی ہے اس کا سارا کریڈٹ خود کو دینا بند کر دیں. جب آپ اپنا کریڈٹ لوگوں میں بانٹ دیں گے کہ آپ کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں, جو آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے والدین ہیں, آپ ایک تو جو بڑا ایک ٹیمپرری سا ہوتا ہے نا, جو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہنا کہ آئی گیو دس کریڈٹ ٹو مائی پیرنٹس, نہیں, جینیونلی اندر سے آپ محسوس کریں اور آپ انہیں بتائیں, ان کو ایکسپریس کریں کہ ہاں واقعی یہ جو میں زندگی میں کسی بھی مقام تک اگر پہنچا ہوں یا پہنچی ہوں تو اس کی اصل وجوہات کون ہیں وہ لوگ, وہ آئیڈینٹیفائی کریں اور خود کو بتائیں. سب سے زیادہ آپ نے خود کو بتانا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں ہوں. تو ہم, جیسے انہوں نے کہا کہ ہم کے اوپر لے آئیں, میں کا سیگا ہی چھوڑ دیں. میں تو یہی سمجھتی ہوں, اب آپ بتائیے. میرے خیال میں دو چیزیں اہم ہیں دیکھنے کے لیے. ایک تو ظاہر انسان کی ذرا عقل فہم ہو,
ایک تو یہ کہ کوئی ایسا کام جو بھی کام ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کون لوگ تھے جو اس کام کے دھنی تھے دنیا میں. کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, شاعری کرتے ہیں, انٹرپرینور ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں آپ, آرٹسٹ ہیں, استاد ہیں, تو آپ دیکھیں کہ اس کام کی جس کام میں میں ہوں اس کے ایسے کون لوگ تھے جو چوٹی کے لوگ تھے, سپر اسٹارز. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ میں اور ان میں کتنا فرق ہے. تو یہ تو بذات خود انکساری آنے کی بات ہے کہ ارے اتنا فرق ہے, اور فرق تو بہت ہوگا, تبھی تو تاریخ ان کو یاد کرتی ہے. ایک تو یہ مجھے آج سے کچھ سال پہلے شاعری کرنے کا شوق بلکہ بھوت سوار ہوا, تو میں نے جب 2-4 دن شاعری کی تو مجھے یقین ہو گیا اس بات کا کہ بس 1-2 دن کی بات ہے, علامہ اقبال اور فیض صاحب کو لوگ بھول جائیں گے اور میری شاعری یاد رکھیں گے. یہ یقین ہو گیا مجھے. پھر کیا ہوا؟ جب 4-6 دن اور گزرے اور میں نے ان کی شاعری دوبارہ پڑھی تو میں نے کہا بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو بہت ہی زیادہ فرق ہے, بہت ہی زیادہ. ایک دم سے جب شروع میں وہ ایک ابال آیا تھا انا کا, جب ذرا سا اور گئے اس رستے پہ اور ان لوگوں کو دیکھا جو اس کام کے بہت مضبوط کھلاڑی تھے, تو پتہ لگا کہ ارے یہ نہیں کہ ہم ان سے کم ہیں, ارے بھائی کچھ بھی نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو مقابلہ تو کر کے دیکھیں. تو اگر مقابلہ بہت کسی کمتر سے کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ ہرکولیس ہیں, تو پھر مقابلہ کریں کسی اوپر کے بندے سے اور دیکھیں کہ آپ کون ہیں. تو اس سے تو بہت, مجھے تو بہت آتی انکساری, بلکہ اتنی زیادہ آتی ہے کہ مجھے خیال آتا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا, جو بات سچ بھی ہے ویسے. تو یہ خیال آ جائے کہ بھئی مجھے کچھ بھی نہیں آتا, یہ اس سے بہتر ہے کہ یہ خیال آئے کہ مجھے سب کچھ ہی آتا ہے. یہ بہتر ہے. خواتین و حضرات, ہم نے آج بات کی انا کی, اس کو کیسے قابو میں رکھنا ہے. اگر ہم اس کو بے وجہ ہوا دیتے جائیں تو وہ کیا کیا کچھ کراتی ہے, ہمیں ایک ٹائرنٹ بھی بنا دیتی ہے, ایک آمر بنا دیتی ہے. کیسے خود کو زمین پر رکھنا ہے, کیسے لوگوں کی طرح اپنے آپ کو بھی عام انسان سمجھنا ہے, خود کو سپرلیٹو فارم پر نہیں جانے دینا, اپنی سپر ایگو کو بوسٹ نہیں کرنا. یہ سب باتیں ہم نے آپ کے آگے رکھ دی. اب آپ کی مرضی ہے آپ کیا چننا چاہیں. آج ایک ذرا سوچنے دو سے بس اتنا ہی. مجھے یعنی عائشہ جہاں زیب اور عدیل ہاشمی, خدا حافظ, بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.